الرحمن الرحیم النسبۃ بین الکلیین سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو بیان فرما رہے ہیں۔ دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ ان چار نسبتوں کی وجہ حسر دو کلیاں دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان دو کلیوں کے درمیان مفارقت کلیہ ہوگی یا ان دو کلیوں کے درمیان مفارقت کلیہ نہیں ہوگی۔ اگر ان دو کلیوں کے درمیان مفارقت کلیہ ہو تو ایسی دو کلیوں کو متباینین کہتے ہیں اور ان کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو تباین کہتے ہیں، جیسے انسان اور پتھر۔ اور اگر ان دو کلیوں کے درمیان مفارقت کلیہ نہ ہو بلکہ صدق ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو کسی جانب سے صدق کلی ہوگا یا کسی بھی جانب سے صدق کلی نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی جانب سے صدق کلی نہ ہو تو ایسی دو کلیوں کو عام خاص من وجہن کہتے ہیں اور ان کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو عموم و خصوص من وجہن کہتے ہیں، جیسے حیوان اور ابید۔ اور اگر کسی جانب سے صدق کلی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان دونوں جانبوں سے صدق کلی ہوگا یا تو دونوں جانبوں سے صدق کلی ہوگا یا صرف ایک جانب سے صدق کلی ہوگا۔ اگر دونوں جانبوں سے صدق کلی ہو تو ان دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں اور ان دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو نسبت تساوی کہتے ہیں، جیسے انسان اور ناطق۔ اور اگر صرف ایک جانب سے صدق کلی ہو تو دو کلیوں کو عام خاص مطلق کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو عموم و خصوص مطلق کہتے ہیں، جیسے انسان اور حیوان۔ اب ہم ان چار نسبتوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں اور مثالوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ نسبت تساوی کی تعریف۔ نسبت تساوی وہ نسبت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے فرد پر سچی آئے، یعنی پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر سچی آئے، جیسے انسان اور ناطق۔ اب انسان جن افراد پر سچا آتا ہے ان تمام پر ناطق بھی سچا آتا ہے اور جن پر ناطق سچا آتا ہے ان تمام پر انسان بھی سچا آتا ہے۔ نسبت تباین کی تعریف۔ نسبت تباین وہ نسبت ہے کہ ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے، یعنی پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے، جیسے مسلمان اور کافر۔ جیسے مسلمان اور کافر۔ اب مسلمان یہ کافر کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا اور کافر مسلمان کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا۔ اسی طرح انسان اور پتھر لے لیں، انسان پتھر کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا اور پتھر یہ انسان کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا۔ عموم خصوص مطلق کی تعریف۔ دو کلیوں کے درمیان وہ نسبت ہے، عموم خصوص مطلق ہے، دو کلیوں کے درمیان وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر سچی نہ آئے بلکہ بعض افراد پر سچی آئے، جیسے انسان اور حیوان۔ اب حیوان تو انسان کے تمام افراد پر سچا آتا ہے کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں سارے حیوان ہیں، لیکن انسان حیوان کے بعض افراد پر تو سچا آتا ہے اور بعض افراد پر سچا نہیں آتا۔ ان دو کلیوں میں سے جو کلی ہر فرد پر سچی آئے اس کو عام مطلق کہتے ہیں اور جو بعض افراد پر سچی آئے اور بعض افراد پر سچی نہ آئے اس کو خاص مطلق کہتے ہیں۔
اس عموم خصوص مطلق اس کے اندر بھائی دو مادے ہوتے ہیں. عموم خصوص مطلق میں دو مادے ہوتے ہیں بھائی, توجہ سے, دو مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے. مادہ اجتماعی اسے کہتے ہیں جس میں دونوں کلیاں سچی آئیں, جس پر دونوں کلیاں سچی آئیں, اور مادہ افتراقی اس پر کہتے ہیں جس پر ایک کلی تو سچی آئے لیکن دوسری کلی سچی نہ آئے. مادہ اجتماعی کی مثال جیسے زید, اب اس پر انسان بھی سچا آتا ہے اور حیوان بھی سچا آتا ہے. اور مادہ افتراقی کی مثال جیسے فرس, اب اس پر حیوان تو سچا آتا ہے لیکن اس پر انسان سچا نہیں آتا. عموم خصوص میں وجہن کی تعریف. عموم خصوص میں وجہن دو کلیوں کے درمیان وہ نسبت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی آتی ہے. یعنی پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی آئے, بعض افراد پر سچی نہ آئے, اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر سچی آئے اور بعض افراد پر سچی نہ آئے. جیسے انسان اور اسود, ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر سچا آتا ہے اور بعض افراد پر سچا نہیں آتا. اب ان میں سے ہر ایک کلی کو عام من وجہن اور خاص من وجہن کہتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کلی کو عام من وجہن اور خاص من وجہن کہتے ہیں. نسبت عموم خصوص مطلق میں بھائی جان تین مادے ہوتے ہیں. کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں. مادہ اجتماعی کی مثال جیسے بطخ, اب اس پر جیسے سفید بطخ سفید ہی ہوتی ہے اکثر طور پر, جیسے لیکن آج کل کچھ کالی بھی ہیں ملی جلی, جیسے سفید بطخ, اس پر حیوان بھی سچا آتا ہے اور ابید بھی سچا آتا ہے. مادہ افتراقی کی پہلی مثال جیسے کالی بھینس, اب اس پر حیوان تو سچا آتا ہے لیکن ابید اس پر سچا نہیں آتا. اور مادہ افتراقی کی دوسری مثال جیسے سفید پتھر, اب اس پر ابید تو سچا آ رہا ہے, ابید کا معنی سفید, اس پر ابید تو سچا آ رہا ہے لیکن اس پر حیوان سچا نہیں آ رہا, حیوان سچا نہیں آ رہا. آپ دیکھو بھی ترجمہ, فصلون, یہ فصل ہے, فصلون فی النسبت بین الکلیین, یہ ایسی فصل ہے جو دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے. اعلم ان النسبت بین الکلیین, تو جان کے بے شک دو کلیوں کے درمیان نسبت تتصور ولا انہا اربعۃ, چار قسموں پر متصور ہوتی ہے. لأنہ کا اس لیے اذا اخذت کلیین, کہ بے شک جب تو دو کلیوں کو لے, فَإِمَّا أَن يَصْدُقَ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ كَالْإِنسَانِ وَالنَّاطِقِ, یا یہ کہ ان دو میں سے ہر ایک اس چیز پر سچی آئے گی جس پر دوسری سچی آتی ہے. فہما متساویان, پس وہ دونوں متساویان ہیں, جیسے انسان اور ناطق. لأن کل انسان ناطق و کل ناطق انسان, کیونکہ بے شک ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے. او یصدق احدهما على كل ما يصدق عليه الاخر ولا يصدق الاخر على جميع افراده احدهما فبينهما عموم وخصوص مطلقا كالحيوان والانسان, یا ان دو میں سے ایک اس چیز کے ہر فرد پر سچی آئے جس پر دوسری سچی آتی ہے, اور دوسری ان دو میں سے ایک کے تمام افراد پر سچی نہ آئے. فبینہما عموم و خصوص مطلقاً, بس ان دونوں کے درمیان عموم اور خصوص مطلق ہے, عموم و خصوص مطلق ہے. کل حیوان والانسان, جیسے حیوان اور انسان. فیصدق الحیوان علی کل ما یصدق علی الانسان, بس حیوان اس چیز کے ہر فرد پر سچا آتا ہے جس پر انسان سچا آتا ہے, اور انسان اس چیز کے ہر فرد پر سچا نہیں آتا جس پر حیوان سچا آتا ہے. بل علی بعضہ, بلکہ اس کے بعد پر سچا آتا ہے. اور لا یصدق شیء منہما علی کل شیء مما یصدق علیہ الاخر فہما متباینان کالانسان والفرس, کالانسان والفرس, یا
ان دو میں سے کوئی چیز اس چیز میں سے کسی شے پر سچی نہ آئے جس پر دوسری سچی آتی ہے فہما متباینان، بس وہ دونوں متباینان ہیں، جیسے انسان اور فرس۔ او یصدق کل واحد منہما علی بعد ما یصدق علیہ الاخر، یا ان دو میں سے ہر ایک اس چیز کے بعد پر سچی ہے جس پر دوسری سچی ہے، فبینہما عموم و خصوص من وجہ، پس ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے، کل ابیاد والحیوان، جیسے ابیاد اور حیوان۔ ففی البتے، پس بطخ میں یصدق کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک سچا آتا ہے، وفی الفیل، اور ہاتھی میں یصدق الحیوان، فقط صرف حیوان سچا آتا ہے، وفی الثلج، اور برف اور ہاتھی کے دانت میں یصدق الابید، فقط ابید سچا آتا ہے۔ فہذہ اربع نسب، پس یہ چار نسبتیں ہیں، یعنی تساوی اور تباین اور عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ، فاحفظ ذالک، پس تو اس کو یاد کر لے، تو اس کو یاد کر لے۔